اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، ہمارے بزرگان دین نے، اکابرین نے، اور بالخصوص حضور شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع جامع علیہ رحمت و رضوان نے ایک خاص نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ ایمان کو برباد کرنے والا سب سے خطرناک جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بے ادبی کا عمل ہے۔ انسان بے ادب ہو جائے، بے ادبی کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑی تیزی سے نکل جایا کرتا، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان ہمارا سلب کر لیا گیا، ایمان والوں کی فہرست سے ہم نکل گئے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان ابلیس جو مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا، دھنکار دیا گیا، لعنتی بن گیا ہمیشہ کے لیے، کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ اسی بے ادبی نے شیطان کے اونچے مقامات سے نکال کر اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، لعنتی کر دیا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس چیز سے میں مردود ہوا اسی چیز سے خدا کے بندوں کو بھی مردود کر دو، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے آج بے ادبی کے فتنے سے ہمیں بہت بچنا چاہیے۔ بے ادب لوگ، بے دین لوگ، جن کی زبانیں، جن کے الفاظ بے باکی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، وہ بڑوں کا، اکابرین کا، بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا ادب اور احترام نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کبھی حضور کو نعوذ باللہ اپنی طرح کہہ دیا، یا کبھی نعوذ باللہ اپنے کو حضور کی طرح کہہ دیا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بہت سی باتیں بے ادب لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے جتنے اکابرین ہیں انہوں نے یہ توجہ دی ہمیشہ کہ ایمان کی سلامتی کے لیے ادب رسول کے دامن کو تھاما جائے۔ جو حضور کی ذات کے ادب کرنے والا بن جائے گا، حضور کا ادب کرے گا، وہ خدا کا بھی ادب کرے گا۔ جو حضور کا ادب کرنے والا ہوگا وہ قرآن کا بھی ادب کرے گا۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا ہوگا وہ ہر بزرگان دین کی ہستیوں کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا، ہر ایک کا ادب کرے گا۔ اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرے گا، اپنے استادوں کا ادب کرے گا، علماء کا ادب کرے گا، ہر ایک کا ادب کرنے والا بنے گا۔ جو سرکار کی ذات کا ادب کرے گا اللہ پاک اسے ہمیشہ با ادب رکھے گا۔ تو ادب یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا نصیب والا ہوتا ہے اور بے ادب جو ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال ایمان کو چھیننے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کو ہم سے دور کرنے کے لیے شیطان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ خدا کے بندوں کو بے ادب بنا دیا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں ادنا 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 سی گستاخی، تھوڑی سی بے ادبی بھی انسان کے زندگی بھر کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے اور اسے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے۔ ایک انسان کے جیب میں کچھ پیسے ہیں اور وہ پیسے چوری ہو گئے، اسے خبر نہ ہو، اور وہ کچھ خریداری کے لیے دکان پر چلا جائے تو کیسی ذلت اسے ہو جائے۔ ایک انسان برخلاف ایک انسان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، اسے پتہ بھی ہے تو وہ پیسے حاصل کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن جو سمجھ رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں میرے جیب میں میری پاکٹ میں پیسے ہے سمجھ رہا ہے، مگر جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو وہ خلاص ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ زیرو ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر کیسی شرمندگی، کیسی پریشانی آ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جتنے آج بے ادب لوگ
جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں حضور کی ذات کے حوالے سے، پیارے آقا کے علم کے حوالے سے جو بڑی بڑی گستاخیاں بے ادبیاں زبان سے بک رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں جب اللہ کے پاس جائیں گے ان کے پاس کوئی نیکی برقرار نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال رائے گا ہوں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو خداوند قدوس مہلت ہی عطا نہیں فرماتا۔ بے نمازی کو مہلت مل جائے گی، شرابی کو مہلت مل جائے گی، دنیا کے بڑے سے بڑے گنہگار کو مہلت ملے گی، تاکہ اور اللہ پاک کی طرف سے توفیق بھی ملے گی۔ بہت سے شرابیوں کو آج ہم نمازی بھی دیکھتے ہیں، بہت سے ظالموں کو توبہ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو اللہ پاک انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا کرتا اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں ایمان کی سلامتی کے لیے بے ادب لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ بے ادب لوگ اور بے باکی سے بات کرنے والے، بالخصوص رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت کے تعلق سے، ان کے انداز میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کے الفاظ میں جب ہمیں محسوس ہو جائے کہ یہ الفاظ حضور کی شایہ نشان نہیں ہے، کوئی ایسی بے ادبی کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا چاہیے۔ تو پہلی بات فرمایا کہ ایمان